اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف دا ورلڈ۔ جنوبی چین کے سمندر میں امریکہ نے پڑاؤ ڈالا تھا تاکہ اگر چائنا تائیوان پر مزید حملوں کی کوشش کرے تو اس کی منہ توڑ جواب دینے کے لیے امریکہ نے اپنی بحری بیڑوں کے ذریعے چائنا کو دباؤ میں لانے کے لیے چین کی جنوبی سمندر میں آستے چڑھائے تھے، لیکن چائنا نے جوش کی جگہ ہوش سے کام لیا اور چائنا نے تائیوان پر مزید حملوں کی بجائے ملٹری ڈریل کا آغاز کیا اور جنگ کے لیے تیاری شروع کی۔ امریکہ چائنا کی ان ساری سرگرمیوں پر نظر جمائے بیٹھا تھا، لیکن اب ان ساری سرگرمیوں کو دیکھ کر امریکہ کو اپنی آپ سے یقین اٹھ چکا ہے۔ امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ چائنا کے مقابلے میں شاید بہت کمزور ہے، جبکہ چائنا نے اب تائیوان پر حملے کی ٹان لی ہے۔ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ چین یہ سرگرمیاں صرف تائیوان اور امریکہ کو دباؤ میں لانے کے لیے دکھا رہے ہیں، لیکن چائنا کی یہ سرگرمیاں تائیوان پر حملوں کے لیے بھرپور تیاری ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے امریکہ نے چائنا کے خلاف نیٹو افواج کو استعمال کرانے کی اپیل کی، جس کو جرمنی، برطانیہ اور فرانس نے قبول کرتے ہوئے اپنی افواج کو نیٹو اتحاد کے سائے میں نہ صرف چائنا کے خلاف اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ ان تین ممالک کی افواج کی بحری بیڑے چین کی سمندری سرحدات کی طرف روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ یوروشین ٹائم نے جو خبر بریک کی ہے اس میں تو اس حد تک دعویٰ کیا گیا کہ نیٹو افواج چین کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق نیٹو افواج چائنا کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے انڈو پیسیفک ریجن کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ یوروشین ٹائم نے تو نیٹو افواج کی چائنا کی سمندری سرحدوں میں پہنچنے کی دعویٰ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی امریکن کی بحری بیڑا اور جہاز وہاں پر موجود ہے، جس کے ذریعے امریکہ نے چائنا کی طاقت کا اندازہ لگا کر اب امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا کو قابو کرنا صرف امریکہ کی بس میں نہیں۔ نیٹو اتحادی افواج کو چائنا کے خلاف لڑوانے کو دعوت دے کر نیٹو اتحاد دو گروپوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ نیٹو اتحاد رکن ممالک جو امریکہ کی اتحادی بھی ہے، یعنی فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے امریکہ کے حکم پر اپنی افواج کو چائنا کے خلاف اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ چائنا کے اتحادی ممالک نے اپنی افواج کو چائنا کے خلاف اتارنے پر خاموشی اختیار کی ہے، جس کا یہ واضح مطلب ہے کہ چائنا کے اتحادی ممالک اپنی افواج کو امریکہ کے حکم پر چائنا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چائنا نے ان کچھ دنوں میں نہ صرف ملٹری ایکسرسائز کیے بلکہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ بھی امریکہ کی پالیسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نیٹو اتحاد کا وہ طاقت جس کو امریکہ اپنی ہر جنگ میں بہت مخلص ہو کر استعمال کرتا تھا، چائنا نے اس طاقت کی بھی دو ٹکڑے کر دیے ہیں، اور اس کا اندازہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو برازیل میں تائیوان کے معاملے پر ہونے والی میٹنگ کے دوران ہو چکا تھا، جس میں جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے سربراہان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ تائیوان کا دفاع کرنا اب اس لیے مشکل ہو چکا ہے کہ چائنا نے امریکن اتحاد میں بہت بڑے پیمانے پر بغاوت تیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے اب پورا یورپ مل کر بھی تائیوان کو نہیں بچا پائے گا، اور یورپی ممالک کے لیے نہ صرف تائیوان کا دفاع کرنا مشکل ہوگا بلکہ یورپی ممالک کے لیے اپنا دفاع کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اور اس سارے خدشات کا اہم وجہ ایک تو کچھ یورپی ممالک کی چائنا کی اتحادی بننے میں دلچسپی ہے، اور دوسری یورپ کے نزدیک ممالک کا چائنا کے حق میں کھڑے ہونے کے اعلانات ہے۔ رشیا نے تو چائنا کی طرفداری میں اس حد تک اندیا دے دیا ہے کہ چائنا کے خلاف نیٹو افواج کی محاذ سرائی پر ہم یورپ سے اپنی گیس پائپ لائن کاٹ دیں گے، اور اس دھمکی کی وجہ سے بہت سارے یورپی ممالک شش و پنج میں پڑ چکے ہیں کہ اب امریکہ کی اتحادی بننے میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ آگے سردی آ رہی ہے، اور اگر سردی کے موسم میں یہ ممالک رشیا کی گیس سے ایک ہفتے کے لیے بھی محروم ہو جائے تو ان ممالک کو سردی کی وجہ سے اپنی عوام کی لاشیں اٹھانے پڑیں گے۔ برازیل کی میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ اگر یورپ نے چائنا کی طاقت کو نظر انداز کیا تو اس سے جو تباہی آئے گی، تمام یورپی ممالک اس تباہی کی بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ چائنا کی پوری دنیا میں 50 اڈے موجود ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ اور ان کی اتحادیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ پینٹاگون نے تو اپنی مشاہدے میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو اس معاملے پر گہرا سوچ بچار کرنا چاہیے کہ چائنا نے پوری دنیا میں جن ممالک کے ساتھ معاہدے کر کے ان کی زمینوں پر 50 ایئر بیس قائم کیے ہیں، چائنا نے ان ایئر بیس کو اسی صورتحال سے نمٹنے کی غرض سے قائم کیے تھے۔ اور یہ یاد رہے کہ چائنا نے جن ممالک کے ساتھ معاہدے کر کے ان کی ایئر بیس حاصل کر چکے ہیں، معاہدوں میں ان ممالک سے یہ وعدے بھی طے ہو چکے ہیں کہ چائنا جس طرح چاہے اسے اپنی مخالف قوت کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ اس ساری صورتحال کو جانچتے ہوئے پھر بھی چائنا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ نے اس پوائنٹ پر یورپی ممالک کو چائنا کے خلاف للکارے ہے کہ
کہ اگر یورپی ممالک بھی جنگ کی غلامی کے لیے تیار ہے تو پھر یورپی ممالک کو ایک ہی آواز میں اپنا موقف دینا ہوگا تاکہ امریکہ چائنا کے خلاف جنگ کرنے کی خواہش چھوڑ دے۔ لیکن اگر یورپی ممالک بھی جنگ کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یورپی ممالک کو متحد ہو کر بھی جنگ کے خلاف ایک ہی پلیٹ فارم پر لڑنا ہوگا، جس کی وجہ سے یورپی ممالک عجیب و غریب کنفیوژن میں پڑ چکے ہیں کہ اب کرے تو کیا کرے۔ لیکن اسی وجہ سے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک نے چائنا کے خلاف لڑنے کی ٹان لی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ امریکہ کے اندر بائیڈن سرکار کی پالیسیوں کے خلاف امریکن عوام کی احتجاج اور مظاہروں کی خبریں بھی موصول ہو چکے ہیں۔ امریکن عوام نے بائیڈن سرکار سے چائنا کے خلاف جنگ میں نہ کودنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آگے کہانی میں کیا موڑ آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے، لیکن آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔